بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسم المنقوص الممنوع من الصرف۔ اسم منقوص وہ اسم منقوص کی جو ممنوع من الصرف ہو۔ ممنوع من الصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممنوع من التنوین ہو، اس پر تنوین نہ آتی ہو آخر میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فرمایا تقدر علامت الرفع والجر علی آخرہ۔ اسم منقوص کہ جو ممنوع من الصرف ہو اس پر رفع کی علامت اور جر کی علامت کو مقدر مانا جائے گا آخر پر۔ یحذف تنوین التنکیر، نکرے کا جو تنوین ہے اس کو حذف کیا جائے گا۔ ثم تحذف الیاء، پھر یا کو بھی حذف کر دیا جائے گا۔ ویعوض عنہا بالتنوین العوض، اس کے بعد اس کے عوض میں ایک تنوین العوض دیا جائے گا۔ نکرے کا جو تنوین ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے، پھر اس کے بعد یا بھی حذف کر دیا جائے گا، اور اب بھی ایک تنوین نظر آئے گا جو تنوین عوض ہے اس یا سے کہ جو حذف کر دیا گیا ہے۔ جیسے فی حالت رفع، حالت رفع میں آپ دیکھ لیں وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، تو غواشن جو ہے یہ اسم ہے مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے یا محذوف پر، اور یہ جو تنوین ہے نا اس پر غواشن میں، یہ تنوین اس محذوفہ یا کے اوپر دلالت کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہاں پر یا حذف ہوا ہے۔ جیسے اس کی ترکیب ومن الواو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، من حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، فوقہم، فوق اسم ہے مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ، اور جر کی علامت جو ہے وہ کسرہ ظاہرہ ہے، وہو مضاف، فوق مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ، ہم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ، جار مجرور دونوں متعلق ہے خبر مقدم محذوف کے ساتھ کہ جس کی تقدیر ہے کائن۔ غواشن، غواشن یہ مبتدا مؤخر ہے مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے یا محذوف پر، لأنہ اسم منقوص، اس لیے کہ اسم منقوص ہے۔ والتنوین عوض عن الیاء المحذوفہ، جو تنوین ہے نا اس میں وہ عوض ہے یا محذوفے سے کہ یہاں سے ایک یا کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ اچھا، حالت جار میں جیسے مررت بجوارن، مررت بجوارن، تو جوارن یہ اسم ہے مجرور ہے اور جر کی علامت فتحہ ہے اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے، اور وہ جو فتحہ ہے وہ بھی مقدر ہے یا محذوف پر اس لیے کہ یہ اسم منقوص ہے۔ مررت فعل ماضی مبنی علی السکون اس لیے کہ یہ متصل ہے تا فاعل متحرکہ کے ساتھ، یعنی تا متکلم کے ساتھ، والتاء ضمیر متصل، تا خود یہ ضمیر متصل ہے مبنی علی الضمہ ہے محل رفع میں فاعل، بجوار الباء حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب، جواری، جواری اسم مجرور اور جر کی علامت فتحہ، کیوں؟ اس لیے کہ جواری یہ ممنوع من الصرف ہے اور وہ جو علامت ہے جر کے فتحہ وہ مقدر ہے یا محذوف پر اس لیے کہ اسم منقوص ہے، اور تنوین وہ عوض ہے یا محذوف سے۔ حالت نصب میں تثبت الیاء و تظہر الفتحہ، ٹھیک ہے، یا ثابت رہے گا اور فتحہ اس پر ظاہر ہوگا، فتحے کو مقدر نہیں مانیں گے، یا کو حذف نہیں کریں گے۔ جیسے رأیت قاضیا یعاقب جواریہ، میں نے قاضی کو دیکھا کہ وہ جواری کو یعنی لڑکیوں کو سزا دیتے تھے۔ جواریہ یہاں پر اسم ہے منصوب ہے ممنوع من الصرف ہے، لذالک لم ینون، اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئے۔ اعراب رأیت فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالی بتاء الفاعل متحرکہ، چونکہ یہ متصل ہے تا فاعل متحرکہ کے ساتھ یعنی متکلم کی تا کے ساتھ، والتاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل، قاضیا مفعول به منصوب ہے اور نصب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے آخر میں، یعاقب یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے آخر میں، والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیرہ ہوا، جواری یہ مفعول به منصوب ہے اور نصب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے آخر میں۔ جملۃ رأیت جملہ فعلیہ ابتدائیہ ہے، لا محل لها من الاعراب، نہ مرفوع نہ منصوب نہ مجرور نہ مجزوم، اور نہ محل رفع میں، ٹھیک ہے، نہ محل نصب میں۔ جملہ تو یعاقب جملہ فعلیہ ہے محل نصب میں، یہ صفت ہے قاضیان کے لیے۔ الرؤیا ہونا بصریہ،
वलैसा ज़हनिया। ठीक है, रुया जो है रआ यरा, ये कभी कभार दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक को कहते हैं रुया बसरिया और एक को कहते हैं बसरिया और एक को कहते हैं रुया ज़हनिया। यानी एक वो देखना होता है कि जो आदमी अपनी आंखों से देखता है, और एक वो देखना होता है कि यार मुझे लगता है, मैं देखता हूँ कि ऐसा होगा। अब वो देख नहीं रहा होता, वो जहन से देख रहा होता है। ठीक है, तो उसको ज़हनिया कहते हैं। لذلك الفعل رأى لذلك الفعل رأى ينصب مفعولا واحدا، اسی وجہ سے رأى جو فعل ہے یہاں پر وہ ایک ہی مفعول کو منصوب کرتا ہے۔ وہ اگر یہ ذہنی والا فعل ہوتا تو پھر وہ دو مفعولوں کو چاہتا۔ وجملۃ يعاقب صفت وليست مفعولا به ثانیا، يعاقب جو ہے یہ پورا جملہ یہ صفت ہے اس کے لیے، قاضین کے لیے، یہ مفعول به دوسرا نہیں ہے۔ الفعل المضارع المعتل الاخر انشاءاللہ اس کو بعد میں